اسرائیل ایسٹ ویسٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اشراق ہاشمی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور انڈین سفارتکار کو کینیڈا سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارتی ایجنٹ سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ کینیڈین سرزمین پر قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم کینیڈا جسٹن ٹروڈو کا پارلیمنٹ سے خطاب۔ جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ G20 اجلاس میں نریندر مودی سے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں انڈین ایجنٹس کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار میں نے پہلے بھی کیا تھا اور ہم نے بھارت کے ہیڈ آف انٹیلیجنس کے سربراہ کو کینیڈا سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ وہ جسٹن ٹروڈو ہیں ناظرین جو کہ 2 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں اور پناہ گزین جو بیرون ملک سے آئے ہیں، پاکستان، انڈیا سے اور پوری دنیا سے، جو کہ لینڈ آف امیگرینٹس ہے کینیڈا، ان کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے حوالے سے، یعنی مسلم سلاٹر کے خلاف بھی انہوں نے گفتگو کی تھی اور اس فیملی کے گھر جا کر اس کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ کینیڈا ایک پیسفل ملک ہے اور امریکہ کے ساتھ بہت بڑی اس کی سرحد ہے، 8700 کلومیٹر۔ اگر ہم الاسکا کو بھی شامل کریں تو یہ جو ان کی جو سرحد آپس میں ملتی ہے اور بہت بڑے بڑے پوائنٹس ہیں، تقریباً 22 سے زیادہ پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ امریکہ سے کینیڈا انٹر ہوتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ امریکہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے۔ کینیڈا ٹوٹلی پیسفل ملک ہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ دنیا بھر میں اس کے جو تعلقات ہیں بڑے پیسفل ملک کے حوالے سے گردانے جاتے ہیں۔ پاکستان کی وجہ سے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار چھوڑنے کو تیار ہوں۔ مان لیں کہ ماضی میں غلطیاں کی ہیں، انا اور تکبر ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچنا ہوگا۔ چیف جسٹس کا احتساب نہ ہونا مارشل لاء کے دور کے فیصلوں کا پابند نہیں۔ مارشل لاء دور میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے میں پابند نہیں ہوں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں چیف جسٹس فائز صاحب کہ میں بطور چیف جسٹس بالکل انسربل ہوں، مجھے باقاعدہ پارلیمنٹ جو ہے جو کہ عوام کی نمائندہ ہے مجھ سے سوال کر سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم خبر میں اور آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے 5 قیدیوں کا آپس میں تبادلہ ہوا ہے اور تہران کے یعنی ایران کے مجمد جو 6 ارب ڈالر تھے وہ سے وہ بال کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے برف پگھلی ہے اور جس جگہ بھی امن ہوگا وہاں بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر خاص بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ میر محمد نواز شریف جو کہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ان کا بھی اپنے کارکنان کے ساتھ اور اپنے عوام کے درد میں شریک ہونے کے لیے خطاب ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو برے دن دکھانے والوں کو احتساب ضروری ہوگا۔ میر محمد نواز شریف اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انتقام کی کوئی خواہش میرے اندر نہیں ہے، کسی سے بدلے کی تمنا نہیں ہے، جس طرح سے مشرف کے ساتھ میں نے کوئی بدلہ دادی نہیں لیا، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا۔ پاکستان کو یہ برے دن دکھانے والوں کا احتساب ضروری ہے۔ مٹی پاؤ نہیں چلے گا، رات کی بات کی نہیں چلے گی، یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں۔ جبکہ نون لیگ کے صدر مریم نواز نے بھی کہا کہ نائب صدر جو ہیں مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخی استعمال کر کے پاناما اور اقامہ کے ڈرامہ سازشوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ یہ ناظرین پاکستان کی بڑی بدنصیبی بھی ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جو سب سے برا ہوتا ہے 5 سال کے بعد وہی اچھا ہو کے دوبارہ اس ملک میں آ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سال پہلے جو سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی یا ابھی جو آ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں ناظرین جن کے حوالے سے پاکستان کو بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں اگر سیاسی چپکلش ایسے ہی رہی تو پھر کسی صورت بھی اس ملک میں ترقی کا کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اور ایک بات ابھی میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر باسمتی چاول جو ہے اس کی ایکسپورٹ بہت لیول تک اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے میکسیکو کی طرف سے، جو کہ 87,000 ٹن ہم سے چاول لیتا تھا، اور انڈیا نے پوری کوشش کی کہ ہماری جگہ باسمتی چاول کو پوری دنیا میں یعنی ایکسپلور کرے اور وہ یہ کہے کہ ہم بھی آپ کو باسمتی چاول دے رہے ہیں۔ پاکستان جیسا چاول، حالانکہ باسمتی چاول جو ہے وہ صرف پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو انڈیا نے پوری کوشش کی جس کے دونوں بھی یہ پائی گئی کہ اس نے باسمتی چاول بنا کر وہ چاول سے فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں بڑی پکڑی گئی اور اس کے بعد بھارتی چاول کے اوپر دنیا میں پابندی لگ گئی۔ اور اسی طریقے سے
جو میکسیکو ہے، جو امریکہ کے ساتھ دوسرا ملک ہے جہاں سے بہت بڑی تعداد میں پلاگرین جو ہیں امریکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جب امیگریشن سیس کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو لوگ غیر قانونی ہیں 1,30,00,000 بندہ غیر قانونی ہے، ان میں سے 80 لاکھ بندہ جو ہے میکسیکو سے داخل ہوا ہے۔ پاکستان سے بڑا ملک ہے، وہ پاکستان کے چاول کا بہت بڑا شدائی ہے، پہلے 88 لاکھ ٹن لیتا تھا، اب انہوں نے 3 لاکھ ٹن کی ہم سے ڈیمانڈ کی ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بمپر کراپس بھی ہوتی ہیں، مگر اوپر سے کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو عام ہمارا زمیندار ہے وہ کسی صورت بھی پروڈکشن کے حوالے سے آگے نہیں بڑھ پاتا، اور یوں اب یہ پروڈکشن اب سب رک جاتی ہے۔ اس طریقے سے کوئی وقت ایسا تھا جب ہم کپاس کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے اور دالوں کے حوالے سے خود کفیل بھی تھے اور ہم ان کو برآمد بھی کرتے تھے، پھر آج وہی وقت آ گیا ہے کہ سیاسی چپلش کی وجہ سے ہم لوگ، چونکہ ہمارا فوکس نہیں ہے، ہماری کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، اسی لیے قومی پالیسی جو ابھی وہ آپ کو پتہ بنائی گئی ہے اس میں پاکستان جو ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ورک کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرون ملک سے انویسٹمنٹ اب بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فارن ایکسچینج کیسے کما سکتے ہیں، ایک تو فارن انویسٹمنٹس آپ کی جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی ایگریکلچر ایکسٹینشن ہونی چاہیے جس میں آپ کو فارن ریمیٹنس ملے، اور 3 ارب ڈالر جو ہے صرف چاول کی مد میں آپ کو مل رہے ہیں، اور یہ اس کی چانسز اور بڑھ سکتے ہیں۔ 5 ارب ڈالر کا ایکسچینج کا پیسہ جو ہے 5 ارب ڈالر ایکسچینج ہوگا صرف چاول کی مد میں۔ اگر آپ چاول دینے کی پوزیشن میں ہیں، درآمد کرنے نہیں برآمد کرنے کی پوزیشن میں اگر آپ ہیں، تو آپ کو 3 ارب ڈالر آپ کو ذریعہ مبادلہ وصول ہوگا، اسٹیٹ بینک میں اتنے پیسے آئیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بیرون ملک سے انویسٹمنٹ لینی ہے تاکہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں۔ مائننگ کے اعتبار سے جو پاکستان میں بہت بڑے نیچرل ریسورسز موجود ہیں ان کو اگر آپ ایکسپلور کریں تو یہ تقریباً کم و بیش 6 ٹریلین ڈالر کے حصہ سے موجود ہیں۔ جب ان کو ایکسپلور کریں گے تو یہ اس سے مزید بڑھ بھی سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ تو ہم نے آج تک اپنے پوٹینشیل کو ہی نہیں ماپا، ہم کب ترقی کریں گے، کب عام انسان کی زندگی بہتر ہوگی؟ جب آپ امپورٹڈ آئٹمس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ پاکستان میں آگے، آپ کی بجلی جو ہے فار ایگزامپل اس کو چلانے کے لیے آپ کو جو ٹربائن آئل ہے وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب اس کو امپورٹ کرتے ہیں آپ تو ظاہر بات ہے وہ آپ کو ڈالرز میں دینا پڑتا ہے، آپ کی کرنسی آپ کی ڈاؤن ہو گئی تو پھر آپ کو جب آپ کی بجلی کی پروڈکشن مہنگی ہوگی تو ظاہر بات ہے آپ کو اس کو بجلی جو ہے مہنگے طریقے سے فروخت کرنی پڑے گی۔ یہ ہماری بہت بڑی سمجھ لیں بدقسمتی ہیں، بدقسمتیاں ہیں جنہوں نے ہمیں ڈبویا ہے، اور ہمارا عام آدمی جو ہے وہ آج تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی پوزیشن میں، یا خاص کر 2017 کے بعد سے یہ سچویشن شروع ہوئی ہے۔ جب ایک ملک اچھی پوزیشن میں جا رہا تھا اس کو راستے سے بریک آؤٹ اس لیے کیا گیا کہ محمد نواز شریف جو ہے اگر دوبارہ پرائم منسٹر بن گیا تو یہ بہت مضبوط لیڈر بن جائے گا۔ آپ نے اس ریولری میں کہ یہ ایک مضبوط لیڈر بن جائے گا، یہ پارٹی پورے پاکستان میں پھیل جائے گی، یہ بہت کام کر جائیں گے، پھر یہ بڑا گروپ بن جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو جب آپ ایک ہی ملک میں 2 اسٹیٹس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پاور گیم کے حوالے سے ملک کو تقسیم کر دیں گے، پھر وہ ملک خاک ترقی کرے گا۔ آپ آٹویں پاور ہونے کی حیثیت سے کم از کم اس کا ہی لحاظ رکھ رہے ہیں، اس کا ہی کم از کم آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ایک اتنے بڑے ملک ہیں، واحد اسلامی ملک ہیں جو کہ آٹویں پاور ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہر لحاظ سے سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ سیاسی استحکام جب نہیں ہوگا تو انویسٹر کو کبھی بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی کی انویسٹمنٹ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ چائنا پاکستان میں 61 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ محمد نواز شریف کے دور میں کر رہا ہے، لیکن گارنٹی کس سے مانگ رہا ہے؟ پاکستان آرمی سے مانگ رہا ہے۔ پاکستان آرمی سے گارنٹی اس لیے مانگی کہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نواز شریف کو کب نکال دیں گے، لہذا ہمیں انویسٹمنٹ کی شورٹی دیں کہ کیا بنے گا، اور وہی ہوا بھی نواز شریف یوں نکلے۔ اس کے بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلایا گیا، عالمی اسٹیبلشمنٹ صاحب کے ساتھ آدھے پاکستان میں ہیں آدھے بیرون ملک ہیں، تو انہوں نے سی پیک کو اتنا سلو کر دیا کہ جو 32 سال میں یہ کمپلیٹ ہوتا، پاکستان کا گیم چینجر جو منصوبہ ہے وہ اتنا کمزور کر دیا گیا۔ خیر ان باتوں کی طرف میں نہیں جانا چاہتا اس وقت کے لیے۔ اشراق ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔